السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری صورت ہے سورۃ اللیل اور آیات کریں گے 1 سے 11 تک انشاءاللہ۔ لفظی ترجمہ، واللیلی قسم ہے رات کی، واو قسمیہ ہے، یہ معنی دے گا قسم کے۔ واللیلی قسم ہے رات کی، اذا جب، یغشا وہ چھا جائے، طاری ہو جائے۔ بامحاورہ ترجمہ، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ والنہاری اور قسم ہے دن کی، اذا جب، تجلی وہ روشن ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ جلوہ لفظ اردو کا آپ نے سنا ہوگا، جلوہ دکھانا، تو جلوے کا مطلب یہ ہے کہ روشن ہونا، ظاہر ہو جانا، ایکسپوز کرنا۔ تو تجلی کو لنک کر لیں جلوہ دکھانے سے، تو آپ کو پھر اس کا معنی یاد رہ جائے گا۔ تجلی وہ روشن ہو جائے۔ بامحاورہ ترجمہ، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ آیت نمبر 3، وما اور قسم ہے اس کی، خلقہ جس نے پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ہی قسم اٹھا رہے ہیں یہاں پر۔ وما خلقہ اور اس کی قسم ہے، خلقہ جس نے پیدا کیا، الذکر مذکر کو، نر کو، میل کو، والانثی واو یہاں پہ واو عطف ہے، ملاتا ہے دو آئٹم کو، تو وا کا مطلب ہے اور، الانثی مادہ کو، مؤنث کو، فیمیل کو۔ بامحاورہ ترجمہ، اور قسم ہے اس کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ آیت نمبر 4، انا بے شک، یقیناً، سعیکم سپلٹ کریں گے 2 حصوں میں، سعیا کوشش، دوڑ دھوپ، روٹ لیٹرز اس کے سین عین یا ہے۔ سعی، عمرے میں سعی کرتے ہیں نا، صفا مروہ کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں، تو اس میں کیا کرنا ہے، بیسیکلی آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سعی کا مطلب کیا ہے، کوشش۔ کم تم سب کی، کاف زبر کا مطلب ہے تمہاری، ایک کی بات ہو رہی ہے، اور کم کا مطلب ہے تم سب کی، جیسے لکا فور یو، کسی ایک کی بات ہو رہی ہے، لکم فور آل آف یو، یعنی تم سب کے لیے۔ سعیکم کوشش تم سب کی، لشتا لا کا مطلب البتہ، شورلی، شتا شدید کی جمع ہے، مطلب ہے اس کا مختلف۔ بامحاورہ ترجمہ، بے شک تم سب کی کوشش البتہ مختلف ہے۔ اب یہاں اس آیت میں رات کی اور دن کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اٹھائی، اور پھر تیسری آیت میں اپنی ہی قسم اٹھائی۔ جب قسم اٹھائی جائے تو مطلب ہے کہ اب کوئی نہایت اہم بات ہونے والی ہے، اور جو بات بیان کی جائے اسے جواب قسم کہا جاتا ہے، یعنی قسم اٹھانے کا جواب۔ تو اب یہ قسم اور جواب قسم میں کیا مناسبت ہے؟ رات اور دن ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں، مذکر مؤنث بھی اپوزٹ ہیں، تو اسی طرح انسان کے اعمال بھی ایک جیسے نہیں ہیں، مختلف ہیں۔ ان اعمال کا انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا، کچھ بہت اچھے ہیں اور کچھ بہت برے۔ تو قرآن جو ہے 2 انتہاؤں کو بیان کرتا ہے تاکہ ہمارے پاس ایک معیار، ایک پیمانہ آ جائے، تاکہ ہم خود کو چیک کر لیں کہ ہم بہت اچھے ہیں یا ہم بہت برے ہیں۔ اگر ہم بہت اچھے نہیں ہیں تو ہم بہت اچھوں کے قریب ہیں، یا پھر ہم بہت بروں کے قریب ہیں۔ ہر انسان کی سوچ، رویہ، مزاج، رائے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ سب کا ہی ایک رائے پر اتفاق کرنا یہ محال ہے۔ ہر انسان کا اپنا ایک گول ہوتا ہے، ٹارگٹ ہوتا ہے، جو وہ اپنے فیوچر کے لیے سیٹ کرتا ہے اور اس کو پھر اچیو کرنے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے۔ جیسے کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو انجینئر، کسی کو سائنسدان، کسی کو سیاستدان بننا ہے، کوئی پورے ملک پر حکومت کے خواب دیکھ رہا ہے، تو کوئی پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے، کوئی ہے جو آخرت کو بہتر بنانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، اور کوئی بس دنیا بنانے کے چکروں میں ہی ہے۔ تو یہاں پر انسان کی کوشش مختلف ہو جاتی ہے، کوئی تھرو پراپر چینل کا انتخاب کرتا ہے، تو کوئی شارٹ کٹ ماننے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، کوئی برابر محنت کر کے ڈاکٹر بنتا ہے، اور کوئی چیٹنگ کر کے، رشوت، ڈونیشن، سفارش سے ڈگری حاصل کر لیتا ہے، کوئی پڑھ لکھ کے بزنس کر کے مالدار ہو جاتا ہے، اور کوئی چوری ڈاکے ڈال کر سیدھا مالداروں میں اپنا نام لکھوا لیتا ہے۔ تو ہو گئی نا کوشش مختلف۔ 2 ہی راستے ہیں، ایک اچھائی کا اور ایک برائی کا، اور انسان کو اس کی کوششوں کے مطابق، اس کے اعمال کے مطابق اس کا نتیجہ ملے گا، اس کا رزلٹ آؤٹ جو ہوگا وہ اس کے اعمال کے، کوششوں کے مطابق ہوگا۔ اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے، آیت نمبر 5، پس تو، اما رہا من جس نے،
اعطا عطا کیا، اردو کے لفظ عطا کرنا جیسے کہتے ہیں ہم، اسی سے سملر ساؤنڈ کر رہا ہے. فاما پس رہا من جس نے اعطا عطا کیا یعنی دیا، وہ دیتا رہا. واتقا اور اس نے تقوی اختیار کیا. بامحاورہ ترجمہ اور جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا. اور صدقا تصدیق کی، بالحسنى اچھائی کی یا بھلائی کی. بامحاورہ ترجمہ اور اچھی باتوں کی تصدیق کی. فَسَنُيَسِّرُهُ اب یہ لفظ بڑا ہے، اس کو ہم 5 حصوں میں سپلٹ کریں گے تاکہ ہمیں ہر ایک حصے کا ترجمہ آ جائے. فا کا مطلب ہے پس یا تو. سین زبر سا جو ہے یہ فیوچر ٹینس کو ظاہر کرتا ہے، اس کا مطلب ہے ان قریب، گا گے گی، ول شل جو یوز کرتے ہیں انگلش میں ہم. سا کا مطلب ہے ان قریب، گا گے گی. نو کا مطلب ہے ہم، جیسے نون زبر نا کا مطلب ہے ہم، نون الف نا کا مطلب ہے ہم، تو نون پیش نو کا مطلب بھی ہے ہم. فسانو پس ان قریب ہم. یسر، یسر کا مطلب ہے آسانی، یہ ابھی آپ سورۃ دوحہ میں پڑھ کے گئے ہیں، انا مع العسر یسرا. یسر کا مطلب ہے آسانی دیں گے، ہو اسے. تو اب پورا کیا مطلب ہوا؟ پس ان قریب ہم آسانی دیں گے اسے. للیسرا 2 حصوں میں سپلٹ کریں گے. لی کا مطلب ہے کے لیے، یسرا آسان، تو للیسرا آسان راستے کے لیے. بامحاورہ ترجمہ اس کا، تو ہم اسے آسان راہ پر چلنے کی آسانی دیں گے یا سہولت دیں گے. اب ان آیات کو ہم دیکھتے ہیں. جو شخص دینے والا بنا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنا، گناہوں سے بچتا رہا، اللہ کی ناراضگی کے خوف سے اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، چوری، زنا، قطع تعلقی، حرام کمائی، جوا، شراب، ہر قسم کی برائی گناہوں سے بچتا رہا، اور اس نے اچھی بات کی، سچی بات کی، حق بات کی، تصدیق بھی کی. تو یہ اچھی بات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں قرآن میں بتائی ہیں، جو احکامات دیے ہیں، ان کی تصدیق، غیب کی باتیں جو ہیں، آخرت کی تصدیق، قیامت، فرشتوں، جنت، جہنم، الہامی کتابوں کی تصدیق کرنا، آخرت، توحید، رسالت کو برحق ماننا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکامات دیے گئے ہیں ان کو دل و جان سے تسلیم کرنا. مکی دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سب کا زیادہ پیسہ اسلام کی بنیادوں میں لگا. اب یہاں پر اچھے انسان کی صفات، خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں روپیہ پیسہ خرچ کیا اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا. اب لوگوں کا موسٹلی طرز عمل کیسا ہوتا ہے کہ غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، صدقہ کر دیں گے، خیرات کر دیں گے، بس ٹھیک ہے. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ تو کر دیں گے مگر تقوی، اللہ کی ناراضگی کا خوف ان کی زندگی میں مسنگ ہے. اب کوئی ہیں لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے بھی ہیں اور اللہ کی ناراضگی کے خوف دل میں رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے رہتے ہیں. اب سب سے مشکل کام کیا ہے؟ علل اعلان سچائی کا ساتھ دینا. یعنی موجودہ دور کا جو رسول، اس وقت جو رسول ہے اس کو برحق ماننا اور علل اعلان جو ہے وہ دین کو قبول کرنا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کے بیچ میں معراج کے واقعے کو سچا قرار دیا، مانا تھا انہوں نے، اس کی تصدیق کی تھی تو صدیق کا لقب پایا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. تو اب جو لوگ اس نہج پر کوشش کر رہے ہیں تو ان کو ملے گا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایسے اعمال کی توفیق دیں گے کہ اس کا جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی فرمائے گا، اس کو نیکیاں کرنے کی توفیق دے گا مزید. ایک بزرگ جس کا گھر مسجد کے بالکل ساتھ تھا، ان سے کسی نے کہا محترم کم از کم جمعے کی نماز تو مسجد میں پڑھ لیا کریں. تو انہوں نے جواب دیا کہ جب میں مسجد جاتا ہوں تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، مسجد میں میرا دل ہی نہیں لگتا. تو اب وجہ کیا ہے کہ جوانی ساری مسجد سے باہر گزاری، تو اب بڑھاپے میں آنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے ہی نہیں رہا اس کو. تو جو انسان نیک اعمال کرتا رہتا ہے پھر مزید نیک کام کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. اس کو اپنے ضمیر سے لڑنا نہیں پڑتا، اپنے نفس کو مجبور نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ نفس ان کاموں سے واقفیت رکھتا ہے، ان کاموں سے گزر چکا ہوتا ہے. غیر محسوس طریقے سے وہ اچھے کام کرتا ہی چلا جاتا ہے. نیکی اس کی نیچر کا حصہ بن جاتی ہے. بغیر نیت، ارادے، پلان کے جہاں اسے نیکی ملتی ہے وہ کر گزرتا ہے.
وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں فرما دیتا ہے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے۔ وا اور اما رہا من جس نے بخیلا بخل کیا، کنجوسی کی، وا اور استغنا اس نے بے پرواہی برتی یا وہ بے پرواہ رہا، با محاورہ ترجمہ اس کا، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا، وا اور کذبا اس نے جھٹلایا، بالحسنی نیکی کو، اچھی بات کو، اور اس نے بھلائی کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ اس کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں سپلٹ کر کے، پس عنقریب ہم آسانی دیں گے اسے، للعسرا مشکل راستے کی، عسر جو ہے یسر کا اپوزٹ ہے، تو با محاورہ ترجمہ تو ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کی آسانی دیں گے۔ اب یہاں پر برے لوگوں کا ذکر ہے، وہ شخص جو کنجوسی کی عادت میں مبتلا ہے اور نیک کاموں سے بے پرواہ ہے، اللہ کی ناراضگی کی پرواہ ہی نہیں کرتا، اچھی بات کو جھٹلا دیتا ہے۔ وہ تو کیوں کرتا ہے ایسا؟ وہ اب اگر وہ سچائی کی تصدیق کرے گا تو وہ سارے سچائی کے کام اس کو کرنے پڑیں گے، یعنی پھر تو وہ پابند ہو جائے گا۔ تو اس پابندی سے بچنے کے لیے لوگ آسان شارٹ کٹ اپناتے ہیں کہ اس بات کو ہی جھٹلا دیتے ہیں، سو کرنا ہی نہ پڑے۔ تو ایسے لوگ جو نیکیوں سے دور ہیں، بری خصلتوں میں مبتلا ہیں، ان کے لیے نیک کام کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ خود اچھائی برائی کو چوز کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردستی گن پوائنٹ پہ نہیں ہر ایک سے کام کرواتا، انسان اپنے اختیار سے نیکی یا بدی کے کام کا انتخاب کرتا ہے، اور پھر جو کام وہ کرتا چلا جائے وہی اس کو کرنا آسان لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، محبت سے اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو ان کو یہ کام آسان لگتا ہے، اور جن پر نماز بھاری ہے، اٹھنا مشکل، وضو کرنا مشکل لگتا ہے، نماز ان کی فرسٹ پرائرٹی ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ کام بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا اپنا ارادہ نیت ہی نہیں ہوتی اس کو کرنے کی، بس گھر والوں کی طرف سے مجبوری ہوتی ہے، یا پھر جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ماحول وقت ہوتا ہے، شرمندگی نہ ہو ہمیں کہ دوسرے کہیں گے نماز نہیں پڑھتے، تو وہ نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم دیتی ہے۔ کوئی ایک نیک کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے نیکی کا، جو فوراً اسے ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دوسرے نیک کام کی توفیق دے دیتا ہے۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کی بنیاد رکھتا ہے، یعنی ایک گناہ کے بعد اس کو چھپانے کے لیے پھر جھوٹ بولنا پڑتا ہے، مزید گناہ کرنے پڑتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیے، وما اور نہیں، یغنی کام آئے گا، عنہ اس کو، مالہ مالو مال ہو اس کا، اذا جب تردہ وہ جہنم میں گرے گا۔ اب یہاں پر اس انسان کی بات ہو رہی ہے کہ جو دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں دوسروں کا حق مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، دوسروں پر کیا خرچ کرنا، وہ خود پر بھی خرچ نہیں کرتا، جوڑتا رہتا ہے، تو ایک دن یہ سب مال چھوڑ کر اسے دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا۔ یہ مال پھر آخرت میں اس کے کسی کام آنے والا نہیں ہے، اس کے برے انجام سے اس کو بچانے والا ہی نہیں ہے، وہ جہنم کے گڑھے میں سیدھا جا گرے گا۔ اس نے نہ تو غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، رشتہ داروں پر خرچ نہیں کیا، نہ کسی مسجد، مدرسے، کسی بھی نیک کام پر اس نے وہ خرچ ہی نہیں کیا۔ تو ہم جو بچائے کی ڈیفینیشن ہے نا وہ دیکھتے ہیں، بچایا وہ نہیں ہے ہم نے جو بینک میں سیو کر دیا۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم نے بچا لیا ہے ایمرجنسی کے لیے، برے وقتوں کے لیے سیو کر کے رکھا ہوا، تو بچایا وہ نہیں ہے جو بینک میں سیو کر دیا، وہ تو فنا ہو جائے گا، مر جائیں گے تو وہ ادھر ہی رہ جائے گا۔ بچایا وہ ہے جو ہم نے صدقہ کر دیا، اچھے کاموں میں خرچ کر دیا، دوسروں کی مدد کر دی۔ نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گھر آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ فلاں کے گھر سے گوشت آیا تھا، سارا صدقہ کر دیا، تھوڑا سا بچا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صدقہ کر دیا ہے وہ بچ گیا ہے، اور یہ جو بچا ہے یہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو جو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا ہے اصل میں وہ سیف ہے، باقی ہم نے ضائع کر دیا، خرچ کر دیا۔ تو لیسن دیکھتے ہیں آج کا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے تو دو کام کر لیں، سخی بن جائیں۔
صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیں. جو ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس چیزیں ہیں، کپڑے، جوتے، کچھ بھی، صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیں. دوسری چیز ہے برائیوں سے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ عبادات میں دل لگے. جتنی کوشش کریں گے گناہوں سے بچنے کی اور جتنا صدقہ خیرات کریں گے اتنا ہی عبادات میں لطف آئے گا، خشوع و خضوع پیدا ہوگا. جزاکم اللہ خیراً کثیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.